یہ جو انہوں نے اس پہ لکھ دی ہے یہ تو صاف نہیں ہوگا نا. جی. کا کوئی ایشو ہے؟ ڈیٹا بھی نہیں چل رہا. یہی تو ہر چیز پہ میں نے کوشش کر دی ہے. اچھا بھائی یو فون کا ہے میرا وہ نہیں چلتا. یو فون کا نہیں ہے. اچھا دیکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلم علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادلہ اربعہ چار ایسے احکامات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا اسلام ہماری شریعت کھڑی ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ادلہ اربعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دو سے بتاؤ. ادلہ اربعہ لکھا ہوا سامنے بھی. یعنی کہ چار وہ دلائل جن کی بنیاد پر اسلام شریعت کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں ان سے نکلنے والے جتنے مسائل ہیں شرعی مسائل جن کو کہا جاتا ہے وہ ان چار اصولوں سے ہی ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پانچواں اصول نہیں ہے جس سے مسائل استنباط ہوتے ہوں یعنی کہ ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. پہلا کیا ہے؟ قرآن یعنی کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتابیں کو منع کریں. دوسرا کیا ہے؟ حدیث. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے؟ اجماع. اور فورتھ نمبر پہ قیاس. یہ دیکھو تو میں نظر آ رہا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اس کو. سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ قرآن. سیکنڈ حدیث. تھرڈ نمبر پہ اجماع اور پھر قیاس. تو یہ چیز آج تمہیں سمجھنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو بیان کیا ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے کس کی بات لیتے ہیں؟ اللہ کی. اس کے بعد ان کے رسول کی بات. پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی بات مانو. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول. اور دوسرے نمبر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے تمہیں اور بھی تیسری اور چوتھی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے. حالانکہ ہمارے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہو جانے چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی میں صرف اللہ کی مانوں گا اور اس کے رسول کی مانوں گا, میں اور کسی کی بھی نہیں مانوں گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھی بات ہے نا کہنے کو, بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کی بڑی بہترین بات ہے, لیکن یہ بات بالکل فتنہ پرور ہے.
یعنی کہ اپنے آپ کو یہ شیطانی بات نہیں سمجھ لو کہ صرف میں اللہ اور اس کے رسول کی مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانوں گا، یہ شیطانی بات ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول خود آپ کو بتا رہے ہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں کہ صرف دیکھو اللہ کی مانو گے، اس کے رسول کی مانو گے تو بھی تم پوری زندگی نہیں گزار سکتے. صرف میں بات کر رہا ہوں اونلی، صرف اور صرف ان دونوں کی بات پہ بھی زندگی بسر نہیں ہوگی. بلکہ دیکھو اللہ خود کہہ رہے مولل امر منکم کہ تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تیسری اور چوتھی چیز اللہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، اولي الامر کا بھی حکم مانو. اولي الامر کون لوگ ہیں؟ ہاں، جو کیا ہوتے ہیں آپ کو دین کے متعلق بتاتے ہیں، اسلام کی طرف آپ کو راغب کرتے ہیں، ممبر سے جو بات چلاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ حضرات، ان میں دین کا علم رکھنے والے لوگ، قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے لوگ، جو اللہ کے حکموں پہ خود چلنے والے ہیں اور علم دین جانتے ہیں، ان کی بھی بات کو سنو. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو ہر ایک کو علماء سکول کہہ دیتے ہیں. بھائی یہ جو ہے نا جتنے بھی آج کل کے مولوی یہ سب کیا ہے؟ سارے ایک نمبر کے جہنمی ہیں. لیکن میرا اپنا یقین اور عقیدہ، کیونکہ میں اس لائن کا بندہ ہوں نا، یہیں سے نکل کے آپ کے پاس آیا، تو میرا جو نظر ہے، میں اپنی نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 99.9% جو ہے نا یہ سارے جنت میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں اپنے نظریے سے بتا رہا ہوں، میں نے 16 سال دن رات مدارس میں گزارے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. جیسے آپ اپنے دوستوں کو رگ رگ سے واقف ہوں گے نا، آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. آپ کو بھلے لوگ کتنے برے نظر آتے ہو، لیکن اصل نظر اللہ کی ہے. اللہ کی نظر میں وہ بہترین ہوتے ہیں. تبھی تو اللہ کہہ رہے کہ ان چیمپئنز کو مت بھول جانا. میرے اور میرے رسول کے بعد یہ لوگ چیمپئن ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ میں چیمپئن ہوں، میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، میں نہیں مانتا ان لوگوں کو. یہ کیا کرتے دیکھو، محمد کو دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. یعنی اس بات کے ہم پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، کوئی وٹنس ہی نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس نام نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. اب مولوی فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے براہ راست اجازت حدیث دی ہے. مجھے براہ راست ایسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے حدیث پڑھانے کی اجازت دی ہے. یعنی کہ میں اس بات کا عہد اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھی مجھ سے جڑ رہی ہے، حدیث کی شجرا. اور میں تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں، تمہاری پیڑھی بھی اپنے ساتھ جوڑتا ہوں کہ تم بھی جاؤ حدیث پڑھا دو. اب یہ کوئی عام معمولی آدمی دے سکتا ہے اجازت حدیث؟ آپ کو پتہ ہے اجازت حدیث کون دیتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں، صرف مولوی بھی نہیں دیتا بھائی. وہ جو اللہ کی نظر اتھینٹک انسان ہوتا ہے نا، اور ہمارے معاشرے میں پھر اس کے بعد اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے دینداروں کے اندر، وہ شخص صرف اجازت دے سکتا ہے. اور اس کے پاس باقاعدہ دستاویزات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے حدیثیں خود کہاں سے پڑھی ہے، میرا کون ٹیچر ہے، کون استاد ہے، وہ بھی مستند ہے، اس کا استاد وہ مستند ہے، اس کا استاد وہ مستند ہے. ایسے کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شجرہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ بیچ میں کوئی واسطہ ایسا ہے ہی نہیں جس نے یہ اگر کہہ دیا ان کے بارے میں کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو اس کو اجازت حدیث نہیں مل سکتی. یعنی پوری چین کے درمیان میں کوئی ایک بھی آدمی صحیح نہیں ہے، گڑبڑی ہے تھوڑا سا بھی، چیمپئن نہیں سمجھ تو وہ بھی اجازت حدیث نہیں دے سکتے. آگے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم اس چیز کو لے کے کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ کیا ہے کہ ہم اس کی جنت کو اور پکا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا برائی کرنے کا
सिला क्या होता है, आदमी दूसरे के गुनाह अपने ऊपर लेता है और अपने नेकियां उसके ऊपर डाल देता है। बहरहाल उलिल अम्र जो नेक लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, इल्म दीन जानते हैं, ये वो लोग हैं। और चौथे नंबर पे कौन क्या है कि इनमें दो किस्म के लोग होंगे कि या तो वो सब मिलजुल के एक फैसला दे रहे होंगे या फिर वो आपस में इख्तिलाफ कर रहे होंगे। अब ये एक बड़ा इशू है जो हम कहते हैं कि भाई ये क्यों मौजूद के अंदर इख्तिलाफ है, कि क्या हर एक ने अपनी देर चढ़ाई की चूल्हे के ऊपर, हर एक बंदा अपने दीन की बात कर रहा है, दूसरे के दीन को गलत कह रहे हैं। कोई हरी पगड़ी बांध रहा है तो कोई सफेद बांध रहा है, तो कोई काली बांध रहा है, कोई नीली बांध रहा है, कोई पीली बांध रहा है। ये क्या चल रहा है, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? हमारी सोच ये है, मेरी आपकी सोच ये है कि ये क्या मौलवियों ने इख्तिलाफ रखा हुआ है, क्या इख्तिलाफ बनाया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा गौर करो तो तुम्हारे अपने अंदर खुद इख्तिलाफ है, तुम्हारे घर में एक कमरे में इख्तिलाफ है, तुम्हारे 2-3 कमरों का घर है उसमें इख्तिलाफ है, बहन भाइयों में इख्तिलाफ है, माँ बाप में, बच्चों में, आपस में, हर एक का दूसरे के साथ कई चीजों के अंदर इख्तिलाफ है। लेकिन ये इख्तिलाफ हमें बड़ा नजर आता है, ये वाला नजर नहीं आता। बात समझ आ रही है? अब जो उलमा का इख्तिलाफ है ना, इसको आज क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ये सब बात आगे मैं सोच कर नहीं आया मैं ये सारी बातें करूंगा, लेकिन ये अल्लाह की आयत की बरकत से दिल को याद आ गया। और आप लोग की भी बरकत है माशाअल्लाह, आप लोग अच्छे हैं। तो उलमा का इख्तिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई से बरकत है और भाई से रहमत है। अगर इनमें दीन रखने वाले अगर आपस में क्या करें, इख्तिलाफ करें, तो ये क्या होता है, रहमत का जरिया होता है। रहमत का जरिया नहीं होता, हम इसको रहमत समझते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। दीन के मामले में इख्तिलाफ होना ये उलमा का, इल्म दीन वालों का ये शर्त लाज़मी, ये रिक्वायरमेंट। मेरा आपका इख्तिलाफ होना रहमत नहीं है, वो तो बर्बादी है, क्योंकि हम तो इल्म दीन रखते ही नहीं है। सीधी सच्ची सी बात है, हमें यही नहीं पता है अदिल्ला पर क्या होता है, फिर उनकी डिटेल्स क्या है और उनकी गहराई क्या है, बहुत कुछ है, फाइल अंदर रखते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर उन उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ होगा तो ये रहमत का जरिया होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अजर सवाब बढ़ जाता है। क्योंकि इख्तिलाफ इल्म दीन हजरात के दरमियान जहालत की वजह से नहीं होता, इल्म की वजह से होता है। आदमी दूसरे से इख्तिलाफ किस वजह, किस बेस पे करता है, जब उसको किसी चीज की नॉलेज होती है। अगर एक आदमी जाहिल जट है ना, आप खड़े होकर मुझसे नहीं लड़ेंगे, सर नहीं आप गलत पढ़ा रहे, दिल में अड़बा नहीं होता है, हमसे अड़बा होते हैं। मैं बोलूँगा आ जाओ भाई, फिर कुर्सी लगाते दोनों इधर बैठते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं, जरा मैं भी आपकी टांगे खींचता हूँ, आप भी खींचें। तो आप क्यों नहीं मुझे इख्तिलाफ करेंगे, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा शायद नहीं पता, मेरा जितना ये मैं उससे समझा रहा हूं आपको बात, तो आप इसलिए मुझसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी फील्ड होगी मैं उसमें आपके साथ बैठे हूँ, मोबाइल लेके या कोई और चीज, तो आप हो सकता है बोलते नहीं सर ये ऐसे नहीं होती, ये एप्लीकेशन ऐसे होती है, इसमें यूं करा जाता है, ये मैसेज ऐसे नहीं जा रहा तो फिर टेढ़ा तरीका यूं जाएगा। बात समझ आ रही है? उसमें क्योंकि आप क्या मुझसे ज्यादा हो सकता है नॉलेज रखते हो, वैसे इसमें भी हम करते हैं। तो मसला क्या है कि अगर आपको इल्म होगा, किसी चीज का नॉलेज होगी, तो आप इख्तिलाफ भी करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, खामोश होकर सुनेंगे कि यार मुझे यहाँ से कुछ लेना है, मुझे कुछ यहाँ से हासिल हो रहा है। तो उलिल अम्र वो नेक लोग हैं जिनके पास इल्म दीन है। ये दो किस्म के होंगे, पहले वो कि जो सब आपस में कोई इख्तिलाफ ना करें किसी भी एक मसले पर, सबने इत्तेफाक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, अगर सब एक्सेप्ट कर लें, एक ही बात पे सारे इकट्ठे हो जाएं कि नहीं यार खत्म नबूवत इसकी तैसी कर देंगे, हम जान ले लेंगे अगर किसी ने भी हमारे रसूल के मुताल्लिक कोई बात की, सारे फिरके जमा हो गए, सबने कह दिया, इत्तेफाक हो गया, सबका इज्मा हो गया। ये इत्तेफाक मतलब कि सब जमा हो गए बात पे कि यार इस पे नो कॉम्प्रोमाइज, हम किसी भी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने भी खत्म नबूवत पे
ڈاکہ ڈالا یا بات کی غلط ہمارے رسول کے مطابق، ہم اس کے خلاف سارے فرقے والے کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ ہاتھ کاٹ ڈال کے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مسئلہ اجماع بن گیا، یعنی کہ سب ایک بات پہ جمع ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال کر رہی ہے جو ہے ہر فرقے اگر دوسرے کو جو ہے وہ کافر کہہ رہا ہوتا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کافر نہیں تو کم از کم جو ہے بددین تو کہہ رہا ہوتا ہے، یا وہ دیندار نہیں ہے، وہ اصل دین پہ نہیں ہے، یہ بات تو کر رہا ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں ایسے موقعوں پر جو میرا جو یقین ہے نا، میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو فرقہ واریت والے معاملات ہیں، کیونکہ میں نے تو اختلاف کی بات کری، فرقہ واریت کی بات نہیں کری. فرقہ واریت والی جو آگ ہے یہ بڑی خطرناک ہے. ایسے معاملات میں تو کبھی بھی کسی سے بھی نہیں جھگڑتا، چاہے وہ کوئی شیعہ ہو، بریلوی ہو، یا دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو نا، میں نہیں لڑتا کسی سے. الحمدللہ میں بھائی سکون سے بیٹھتا ہوں سب کے ساتھ. ہاں کوئی اگر بہت بلینڈر مار دے نا بالکل خطرناک بات، تو پھر سمجھانا پڑتا ہے برادر پیار محبت سے طریقے سے نا. میں کوشش کرتا ہوں ایسے معاملات میں بھی دلچسپ رہوں، اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے کہ امت کو ہم نے توڑنا نہیں ہے بھائی. کیونکہ دیکھیں یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار کسی کو ہم کیا کافر بنائے، اللہ اس کے رسول کے ذمہ ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہیں بنا سکتے، لیکن جو علم دین رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کو یہ بات بتا دینا ان کے ذمہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ بھائی یہ آدمی اگر ایسا ہے تو یہ کافر ہوگا، ویسا ہے تو یہ کافر ہوگا، ایسا ہے تو منافق ہوگا، ایسا ہے تو مسلمان ہوگا. تو پھر سب سے پہلے تو آپ اپنے رسول پہ نعوذ باللہ پہ برا کہہ رہے ہیں. تو وہی کام علماء حق آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے طریقے سے نہیں کہ ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کر کے اور توڑ کے اور ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے، بڑا سوچ وچار کر کے جب تک اس کے عقائد سامنے نہ آئے، اس کو بٹھا نہ لیا جائے اپنے سامنے، اس سے پوچھ نہ لیا جائے، تب تک کوئی فتویٰ بھی وہ نہیں لگاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء کو جو بات ہے نا، اب یہ دوسری پوائنٹ کے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ملینئر بن جاتے ہیں، بڑا پیسہ بنتا ہے. تو بھائی آپ اگر ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں گے نا تو آپ کان پکڑ لیں گے کہ یار انہوں نے یعنی کہ بیت الخلا لوگوں کی یہ گندگیاں بھی صاف کری ہوئی ہیں. اتنے اتنے سالوں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گندگیاں اٹھا کے پھینک کے آتے تھے. یہ مدارس کے جو ہے وہ مسجد کی خود خدمت کرتے تھے، خود جھاڑو پوچھا لگاتے تھے. تو ان کی اگر آپ ابتدائی زندگیوں کو دیکھیں گے نا، ہم تو ان کا اینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑھاپا اور جوانی جو گزر گئی، سب کو اللہ ان کو دے دیتا ہے، برکت اتنی دے دیتا ہے، تو وہ ہمیں عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ان کی ابتدائی زندگی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا اس زندگی میں آنے کا اصل راز کیا ہے. تو وہ جو انہوں نے اپنی خدمت کی ہوتی ہے تو اللہ دے دیتا ہے. نیک لوگوں کو بھی اللہ پیسہ دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کو دیتا ہے. تو یہ دنیا کا فائدہ اللہ دونوں قسم کے لوگوں کو دیتا ہے. اب اگر دوسری قسم کے لوگ ہیں یعنی کہ علماء جو کہ ایک مسئلے پر اتفاق نہیں کر رہے، ممکن ہے، تو چوتھے نمبر پہ جو دلیل آئے گی وہ کیا آئے گی؟ قیاس کی. یعنی کہ قیاس مطلب کیا کہ ایک مسئلے پر ایک حکم ہمیں حاصل ہو گیا، اب کوئی دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اس کا حکم ہم نے قرآن سے ڈھونڈا نہیں ملا، حدیث سے ڈھونڈا نہیں ملا، اجماع میں ڈھونڈا تو نہیں ملا. تو اب ہم اس پر حکم اگر تو جیسے قریب مسئلے کا حکم پہلے نکل چکا ہے تو کوئی حکم ہم اس پر بھی لگا دیں گے قیاس کرتے ہوئے، یعنی کہ تمثیل اختیار کرتے ہوئے، مشابہت اختیار کرتے ہوئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چوتھی والی بات
دیکھو مثال میں دیتا ہوں پھر اچھے سے سمجھ جاؤ گے. نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا, سجدے میں نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے آپ نے پڑھے فرض ہیں. نماز کے فرائض جو 13 پڑھے شروع کی کلاس میں یاد ہے نا, تو ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا کیا ہے؟ بولے بھائی کیا ہے؟ ادھر ہے دماغ کہیں اور ادھر نہیں. ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور ہر سجدے کے اندر 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا یہ الگ فرض ہے. ہر سجدے میں انسان کی 7 ہڈیوں کا زمین پہ دبنا, پریس ہونا یہ الگ فرض ہے. سجدے کے اندر بھی فرض ہے, یعنی کہ آپ کے ہاتھوں کی ہڈی لگے گی, ماتھے کی, ناک کی, یہ سب گھٹنوں کی, پنڈلیوں کی. تو جب یہ زمین پہ پریس ہوں گی تو سجدہ صحیح ادا ہوگا. اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دونوں ہاتھ وہ رکھ سکتا ہے, دبا سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, زمین پہ ہی رکھے اس نے ایسے رکھ دیے. یا یہ جو انگلیوں کی پنجے ہیں اس کی ہڈیاں اس نے دونوں زمین سے اٹھائی ہوئی ہیں, تو سجدے کا فرض ادا نہیں ہوا, سجدہ نہیں ہوا, سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ سجدے کے اندر ہڈیوں سے اس چیز کو جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں, چاہے وہ گدے کی ہے جس کی بھی, اس کو دبانا فرض ہے. موبائل اندر رکھیں. اب یہ ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا. اس پر کیا ہے؟ سب کا اجماع ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ بتایا. اس پہ اجماع کی ضرورت نہیں, ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا ہے مسئلہ. اب اس جیسا مسئلہ آ گیا ہمارے پاس کہ جی ہم جہاز میں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اب فجر کی نماز کا وقت آ گیا. اب جہاز کے اندر بھائی میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ وہ تو زمین نہیں ہے. جہاز میں زمین ہے؟ زمین نہیں ہے نا. یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھوں گا ابھی ببل جو آپ آ رہے ہیں, میں آپ سے یہ کھڑا کرا کے نا پورا مسئلہ سمجھوں گا لاسٹ والا کہ میں نے کس میں مسئلہ بتایا اور کیوں بتایا. ببل آپ نکال دیں. اب جب زمین نہیں ہے جہاز کے اندر تو اب ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی جہاز میں تو میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. اس کا مطلب ہے کیونکہ نماز کے اندر سجدہ فرض ہے اور سجدے کے اندر ہڈیوں سے اس چیز کو پریس کرنا فرض ہے, تو زمین پہ ہی ممکن ہے. یہ تو میں ہوا پہ اڑ رہا ہوں. تو اب ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ علماء نے قیاس کیا کہ بھائی چاہے ٹرین ہو, گاڑی ہو, آپ کسی بھی زمین کے علاوہ چیز میں بھی سفر کرنے جا رہے ہیں, جو بھی ہے, تو آپ قیاس کے مطابق, کیا مطلب کہ یہ حکم جو ہم زمین پہ اس چیز کو دباتے ہیں ٹھوس چیز ہے, تو یہ اس آسمان پہ جہاز میں بھی موجود ہے, یعنی کہ لوہا ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی اسی طرح سجدہ کر لیں گے. تو یہ حکم ہم نے قیاس سے نکالا, یعنی کہ اس کا حکم ہم نے اٹھا کے وہاں پہ پیش کر دیا, وہاں پہ لگا دیا کہ بھائی وہ بھی ٹھوس چیز ہے, یہ بھی ٹھوس چیز ہے. تو اس وجہ سے جب جہاں سجدہ ہو سکتے ہیں تو قیاساً ادھر بھی اگر سجدہ کر لیا جائے, نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی. یہ میں نے قیاس کی ایک ایگزامپل آپ کو سمجھا دی. کھڑے ہو کے سمجھاؤ کیا بتایا میں نے. ہاں قبلے کے متعلق بتاتا ہوں جی. نہیں تو یہ مثال میں نے کس بات پہ بتائی ہے, اصل تو پوائنٹ وہ بتاؤں گا کس بات پہ ہم نے ریلیٹڈ یہ بات بتائی ہے کہ بھائی یہ مثال اس چیز سے جڑ گئی. ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, ہاں وہ باتیں چھوڑ دو, وہ تو میں نے آپ کی نالج کے لیے کانسیپٹ کلیئر کے لیے میں نے بتائی وہ باتیں جو ہم پڑھ لیں وہ کیا پڑھ لیں گے. آج جو کلاس میں ہم نے اسٹارٹ کیا شروع میں نے دوست سے بلایا تھا, بولا تھا تم نے ادلہ اربعہ دو سے ادلہ اربعہ پڑھتے ہیں. اس میں چوتھا نمبر ہے قیاس, اور قیاس کس کو کہتے ہیں اس پر یہ ایگزامپل میں نے سمجھائی ہے. سمجھ گئے؟ وہ تو بیچ میں بھائی بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. آپ کو بچے نے ایک اور سوال کیا ہے
اب انہوں نے سوال کیا قبلہ رخ کا کہ بھائی قبلے کا کیا ہوگا، تو اب تو بہرحال اتنا ایڈوانس دور ہو گیا ہے، تکنیکی دور ہے، وہاں پہ ایل سی ڈیاں لگی ہیں. ہم نے بھی فجر کی نماز پڑھی تھی جب حج پہ جا رہے تھے جہاز میں، ایل سی ڈی لگی ہے، قبلہ چل رہا ہے اس میں. آپ باقاعدہ جانور بچھا کے 5-6 گھنٹوں کی جگہ ہے، دونوں آگے پیچھے ایل سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں اور پردے لگے ہیں دو طرف، تو اس میں آپ نظر مار کے دیکھ لیں کہ قبلہ اگر گھوم رہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھوم جائیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. اور تحری کر لینا فرض ہے کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی، قبلہ پتہ ہی نہیں چل رہا، صحرا میں ٹرین چل رہی ہے، کئی گھنٹے گزر گئے، نماز ہو سکتا ہے قضا ہو جائے، آپ پریشانی میں، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ سورج ادھر ہی جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے تحری یعنی کہ غور و فکر کرنا، آپ نے غور و فکر کیا، تھوڑی سی بات توڑ کی یا کمپاس سے کسی بھی طرح سے آپ نے کوشش ضرور کری، پھر بھی آپ کو نہیں پتا چلا صحیح قبلہ، آپ نے غلط قبلے پہ نماز پڑھ لی، کوشش کرنے کے بعد تو بھی نماز کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. آپ نے کوشش نہیں کری اور پھر نماز غلط پڑھ لی قبلہ رخ کے علاوہ، تو نماز دہرانی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی. یہ تحری ہوتا ہے قبلے کا مسئلہ یہ ہے. تو چوتھی بات ہے قیاس. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن، حدیث، اجماع، اور چوتھے نمبر پہ ہے قیاس. یہاں تک بات ہو گئی کلیئر. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ جن کا ہے نا ٹاپک، ان کو اس میں اچھے سے تیاری کرنی پڑے گی بھائی. اب دیکھو میتھڈ آف دعوت جو ہے نا، یعنی کہ ہم نے بحیثیت مسلمان ہونے کے دوسروں کو کیا کرنی ہے بھائی؟ دین اسلام کی طرف متوجہ بھی کرنا ہے، لے کر بھی آنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ قرآن کا سینٹنس ہے. قرآن کا سب سے مشہور اور معروف سینٹنس کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، پوزیٹیو، مثبت، کسی کام کے کرنے کا حکم کرنا، یہ امر کہلاتا ہے عربی میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کام کو کرنے کا حکم کرنا، کیونکہ آرڈر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ بھی تو آرڈر ہے نا حکم ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو. تو مثبت، پوزیٹیو کسی کام کے کرنے کا حکم کرنا امر کہلاتا ہے. اور نہی، دیکھیں آگے جو نہیں لکھا ہوا ہے یہ عربی میں ہوتا ہے نہی. یہ آرڈر ہوتا ہے کہ کسی کام کو نہ کرنے کا حکم، یعنی کہ نیگیٹو آرڈر، کسی کام سے رکنے کا حکم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نہی کہلاتا ہے. ونہی تو امر کے معنی ہے کہ حکم کرنا، بالمعروف نیکی کا. معروف کہتے ہیں نیکی کو، اچھائی کو، اچھائی کا حکم کرنا، اور نہیں منع کرنا، منع کرنے کا حکم کرنا. عن المنکر، برائیوں سے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ بیڈ تھنگس. جتنے بھی سنس ہیں، گناہ کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. It's an important aspect of Islam. Either you do it and give meaning to your existence, or you don't care about it and get lost. سیدھی سی بات ہے بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی ہے ساری زندگی. نبوت ملنے کے فوراً بعد تو آپ نے مرد دم تک، وصال تک یہی کام کیا ہے. آپ کا مشن یہ ایک ہی تھا. کیا تھا؟ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور خود بھی نیکی پہ چلنا، لوگوں کو برائی سے روکنا اور خود بھی برائی سے رکنا. یہ چار کام اس کے اندر موجود ہیں. کون سے چار کام ہیں بھائی؟ نیکی کا حکم کرنا، حکم دوسروں کو کریں گے نا نیکی کا، اور خود بھی نیکی کرنا. یہ دو ہو گئے. لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ تیسرا ہو گیا، اور خود بھی برائی سے رکنا. کیونکہ اگر آپ خود نیکی نہیں کریں گے، لوگوں کو آرڈر کرتے رہیں گے، لوگ سنیں گے نہیں. اگر آپ خود برائی سے نہیں رکیں گے، لوگوں کو روکتے رہیں گے، لوگ نہیں رکیں گے.
وہ کیا کہیں گے بھائی پہلے خود کر کے تو دکھاؤ. اور ہماری شریعت اسلام بھی یہ کہتی ہے کہ کوشش یہ کرو, بہتر یہ ہے کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو آرڈر کرو, بہتر ہے. ورنہ منع نہیں ہے, ایک آدمی خود نہیں کر رہا تو یہ نہیں ہے اس کو کہ بھائی تم لوگوں کو دین کی طرف لاؤ ہی نہیں, برائی سے روکو ہی نہیں, تب بھی اس کو حکم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے. آگے دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر, پاپولر قرآنک فریز جو میں نے آپ کو بتا دی. قرآن کا سب سے مشہور اور معروف جو جملہ ہے وہ یہی ہے. معروف مینس میں نے آپ کو بتا دیے گڈ, ٹھیک ہے. منکر مینس بھی بتا دیے, یہ آگے منکر کے میننگ انجوائن واٹ از گڈ, جو اچھائی ہے چیزیں, اچھی چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اور جو بری چیزیں ان کے ساتھ توڑ جاؤ, علیحدہ ہو جاؤ, ان سے جدا ہو جاؤ. تو یہ اس جملے کا اصل حکم ہے. اور امر بالمعروف, معروف کے سیکنڈ میننگ یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا نیکی اور اچھائی. سیکنڈ میننگ کیا ہے, دوسرا مطلب کیا ہے؟ حلال سورسز, یعنی کہ حلال کام کرو, جس کو کہا جاتا ہے حلالی بن جاؤ, جو اللہ کو بڑے پسند ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور جو منکر ہے اس کے ایک میننگ آپ کو بتا دیے کیا ہے؟ برائیاں. سیکنڈ میننگ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ حرام چیزیں, یعنی کہ جتنی بھی حرام سورسز ہیں ان سے بھی بچ جاؤ. یہ دونوں باتیں اللہ نے دیکھو اس طرح سے آیت کے ٹکڑے کے اندر سمجھا دی. ٹوٹل جو ہے یہاں سے ہمیں 6 آرڈرز ملے. یہ میں اس لیے ایسے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ فائنل میں اسی طرح پوچھا جائے گا. اب دیکھو نمبر اچھے آ گئے ہیں سب کے, اصل کام تو ہو گیا سوائے 1 2 کے پاس, سوائے 1 2 کے صرف بس. انہوں نے ایسے بلینڈر مارے کہ اب میں اس کو گھما ہی نہیں سکتا, کہاں سے گھماؤں. میں نے تو بہت کوشش کری, ادھر سے چورنگی گھما دو, اس طرف لے دو, وہاں سے گھما کے دے دو. اس میں کوئی چورنگی گلی نہیں چھوڑی کوئی ہمارے لیے. جب کچھ نہیں چھوڑا تو ہم مجبور ہو گئے, کیا کرتے ہیں پھر تو پورا اندر میں پرسنلی بات کی. ورنہ سب کے ماشاءاللہ اچھے نمبر ہیں, جبکہ کام آپ لوگوں نے بہت خطرناک کیے پیپر میں. یہ غلطی سب سے زیادہ کی کہ جو آرڈر پوچھے گئے تو ٹرانسلیشن لکھی اکثر میں نے چلو ان کو گھما دیا کہ یار اس کو میں آرڈر بنا دیتا ہوں, کسی طرح بنا دیا, چلو ہو گیا بھائی آرڈر. ہم سے کوئی پوچھے گا نا تو ہم اس کو بھی پٹی کرا دیں گے کہ بیٹا یہ ایسی چیزیں آ جاؤ, تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہم گھما سکتے تھے وہاں پہ اس کو. میرا پیپر تو میں جب پڑھا کے لوگوں کو دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یار ادھر کچھ پتہ ہی نہیں, آپ خود ہی اپروو بھی کرتے ہیں. ورنہ چھوٹی والا ان کے ذمہ ہوتا ہے نا, تو خود ہی گھر سے پر بھی دیکھ کے مطلب ایسے ڈر جاتا ہے. اور میں علی تو جان بوجھ کے ڈالتا بھی اس کو بچوں کو نا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, بہت فائدہ ہو جاتا ہے. بچے گھبرا رہے ہیں, ابھی تو گھر بھی آئیے تو ہم مارے گئے, بیڑا غلط کر دیا ٹیچر نے, ہماری ایسی. ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ٹیچر ادھر بھی سوچ رہا ہے, وہ آپ کو نکال رہے اور نکالیں گے انشاءاللہ. بے فکر کوئی ایسا مسئلہ نہیں, نہ تمہارا کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ یوں ہی سمجھو جیسے وہ نعرے نہیں لگتے تھے مشہور کے بھی, چور 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 چور, ہر دوسرا بندے ہمیں چور ہی نظر آ رہا. اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں. اب جس کو دیکھ رہے تھے وہ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ چور, بس چیزیں بچاؤ, اب نکلو بچو گا. تو وہ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا بہرحال ایسے ہی سچویشن بنائی جائے گی کہ بالکل آپ گئے ایسے ہو گئے, پتہ سب معاملات, آپ پیپر میں بھی گئے, اسائنمنٹ میں بھی گئے, کوئی نمبر نہیں ملیں گے, آپ کا ایک لگ گیا, 0 انڈا لگ گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ پھر بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے بھائی, جو آندھی چلتی ہے نا تو مان لینے کا ہوا ہے. بہرحال سیکنڈ جو اس کے میننگ بتائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اصل چیز ہے بھائی, آپ کا پیپر ہو جائے, اچھے نمبر مل جائے, بات ختم ہو گئی. بات سمجھ آ گئی؟ آپ کا ہمارا تعلق جیسا بھی ہو, اچھا ہو برا ہو, خطرناک ہو بگڑا ہوا ہو, بچوں والا ہو دوستانہ ہو نہ ہو, کتنا نہیں ہے دوستانہ نہیں ہے, نہیں جاؤ بھائی, نہیں ہمیں دوستی چاہیے ہی نہیں. جو بھی ہمارا تعلق
बार खींच देना कसाईयों की तरह। और आपका काम है आराम से खाल किलो नहीं, सही से उतार देना। हिलोगे तो कट लगेगा, देख लो जो ज्यादा हिल रहा है तो फिर कट लगता जा रहा है। अच्छा इसलिए कहते हैं हिलो नहीं। अच्छा वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई कि देखो ये तुम्हें जो कुछ भी दे देना वो तुम फौरन ले लो। क्या मतलब अच्छा दे या बुरा दे, जो भी तुम्हें देते हैं ना, तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें महसूस होगा कि यार ये हमें अल्लाह के रसूल क्या समझा रहे हैं यार, ऐसे क्यों मना कर रहे हैं हमें। क्योंकि भाई सहाबा शराब के आदी थे, सहाबा जिना के आदी थे, चोरी डकैती लूट मार हर चीज के प्रोफेशनल आदी थे बिल्कुल। बात पे जानवर लड़ जाए तो वो इंसान कत्ल कर देते थे, खानदान के खानदान, कबीलों के कबीले एक दूसरे को मार देते थे, ऐसे खूनख्वार थे। जब अल्लाह के रसूल ने आके इस्लाम पेश किया, समझाया, मना किया, आयतें आती गई, आप मना फरमाते गए, तो सहाबा ने कितनों ने तो किसी ने एक को बोला होगा ना कि या रसूल अल्लाह ये क्या बोल रहे हैं आप, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या बोल रहे हैं आप भाभी, ये क्या बात कर दी आपने, ये क्यों कह दिया आपने। वो तो दूसरे टीचर तो ये कहते थे अबे भाई दूसरे टीचर कहते होंगे यार कहने दो, हमारा अपना तरीका है। तो सहाबा में से एक ने भी अल्लाह के रसूल को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई कुर्ती करके निकाल दी शराब बाहर, नदियां बह गई मदीना से शराब की। उन्होंने कहा बस अल्लाह के रसूल ने हमें दे दी ना ये बात कह दी तो बस कह दी। औरतों ने रास्ते में पर्दा कर लिया, बच्चों को भेज दिया भाई कपड़ा लेकर आओ फिर मैं आगे जाऊंगी, वही रुक गई कि पर्दे का ऑर्डर आ गया। उन्होंने ये नहीं बोला यार चलो ये आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात कर दी, एक जमाने से ये चला आ रहा है, आपने एकदम से नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, चुप करके अल्लाह ने बोला कि भाई जो तुम्हें दे रहे हैं ना लेते जा, तुम्हें लगेगा कि ये बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ लेकिन ये अच्छा हो रहा है, ये तुम्हें जिधर पहुंचाना चाह रहे हैं वो तुम्हें अंदाजा नहीं है। पर उस चीज को ले लो, ममा नहा दो, और जिस चीज से तुम्हें मना करते फंतहु, बस उस चीज से तुम क्या हो जाओ, फौरन डूब जाओ। What is the important achievement of Amar bin Ma'ruf nahi munkar in Islam? वही बात में आगे वहां जाओ या इधर कहीं आगे, अगर इधर जगह है तो यहाँ बैठ जाओ सीटें लेकर, इधर आ जाओ ना, ये अच्छी सीटर वाली से लगाई है देखो, यहाँ पे आ जाओ। क्या मतलब है, few points for your reflection, you are the best community in the world। अगर अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर पे आप चलेंगे तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन सकते हैं। भाई हम मिसालें किसकी देते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों की हम मिसालें दे रहे होते हैं कि देखो वहां पे कितने अच्छे तरीके से इंसाफ होता है, कितने अच्छे तरीके से लोग जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अच्छे उनके अखलाक हैं, कैसे जबरदस्त उनके मामलात हैं। हालांकि मौलाना हकीम अख्तर साहब बताया करते थे कि भाई अंग्रेज जो है ना यहूदी, यहूद और नसारा गैर मुस्लिम, ये छोटी चोरी नहीं करते, ये तो हम बेचारे मुसलमान हैं बेचारे कहूँगा कि वो छोटी छोटी चोरियों पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी सी चोरी कर लिया कर, जब देख उधर से मैंने 50 निकाल लिए, इधर से मैंने 100 निकाल लिए, उधर से देख मैंने 1000 निकाल लिए, देख मैंने 5000 निकाल लिए, उधर से देख मैंने 8000 निकाल लिए। वो मारते हैं बड़ा ब्लेंडर मारते हैं, बहुत बड़ी चोरी करते हैं, छोटी मोटी चोरियों पे नहीं। जैसे देखो हमारे साथ भी, हमारे लोग समझते हैं ना अंग्रेज धोखा नहीं करता, मैं मिसाल बना सकता, मेरे साथ उन्होंने 3 बड़े धोखे हुए, मेरे साथ गोरे ने किए। तो ये बातें नहीं करा करें, आप पहले मामला करके देखें फिर आपको पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बात ये है कि अगर आप जो आपका मामला है ना, अल्लाह के रसूल ने आपको दीन दिया है, आप उस पर वाकई में हकीकत में चलेंगे तो क्या होगा, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन जाएंगे।
اگر آپ اس پہ صحیح سے عمل کریں گے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے اوپر. اور جو لوگ بھی اس دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آیت کے دونوں ٹکڑوں کے ساتھ، یہی اچھے لوگ ہیں جو اچھائی سے جڑ گئے اور برائی سے الگ ہو گئے. calling people towards good and forbidding them from evil, this is obligation upon the ummah which is a collective responsibility. یہ امت کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو پھیلانا. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب ہم دنیا میں ابھی ہمارے جسم کو بنائے بھی نہیں لیا تھا، تب اللہ نے تمام روحیں بنائی تھی صرف. تو اللہ نے پوچھا ان سے کہ الستو بربکم، کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو میرے سے؟ میں نے تم کو بنائے، تم میرے سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ تم میری باتوں کو مانو گے دنیا میں؟ تو ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا کہ الستو بربکم قالوا بلی. کیوں نہیں اللہ ہم آپ کی مانیں گے؟ آپ کی قسم کہ ہم آپ کی باتیں دنیا میں جانے کے بعد ضرور مانیں گے. اور دنیا میں آنے کے بعد انسان ان باتوں کو کیا کر گیا؟ بھول گیا. تو اللہ نے ہمیں یہ وعدہ لے کے بھیجا تھا. تو اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے یہ آگے آ رہے ہیں. joining good and forbidding evil is the principal characteristic of a Muslim. یہ تو مسلمانوں کی شناخت ہے. مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خود بھی بھلے کام کرے گا، خود بھی شہید ہوگا. دوسرے لفظوں میں دوسروں کو بھی شرافت کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، خود بھی نیکی کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، خود بھی برائی سے بچے گا، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا، نہ کہ الٹ کام کرے گا. الٹ کام جو آدمی کرتا ہے وہ بھی آگے بات بتا رہے ہیں کہ جو آدمی الٹ کام کرتا ہے نا وہ ہوتا کون ہے؟ جوائن ہو گیا بھائی. A believer in Islam, male and female should not only possess this character but also mutually cooperate always. The believing man and believing woman are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong. اچھائی کو اپناتے ہیں، برائی کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں. Messenger those Allah will have mercy upon them. یہ بات ہو گئی. Hypocrites men and women، یہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں کہ بھائی میرے سے تو غلطی سے بھی کوئی اچھائی کا کام نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ میرے سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے، بھلائی کا میرے ہاتھ سے کوئی کام ہو جائے. جیسے ہمارے وہ دور آفس میں نا ایک چوکیدار تھا، ابھی بھی ہے وہ چوکیدار. وہ جس جگہ بیٹھتا ہے نا تو دو دروازے ہیں، جیسے یہ ایک دروازہ ہے، ایک چھوٹا سا اسپیس ہے کہ دوسرا دروازہ بیچ میں کمرہ ہے. اب اندر سے جتنے بھی اسٹاف نکلے گا نا تو وہ لازماً ان دونوں ہی دروازوں سے نکل کے باہر جائے گا. ایگزٹ بھی ایک ہی ہے، انٹرنس بھی ایک ہے، اور وہ چوکیدار بیٹھا ہوا بیچ میں ہی ہے. تو اس کے سامنے سے ہر بندہ ضرور جائے گا، چاہے وہ ڈائریکٹر ہے یا چپڑاسی ہے. تو وہ دفتر کے اندر سے نکلے گا نا تو پہلے یہ دروازہ کھولے گا، یہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، پھر آگے آئے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولے گا، وہاں سے باہر نکلے گا. دو دروازے اس کو کھولنا پڑیں گے، بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ بالکل منہ پٹ آدمی اور وہ دل کا صاف بندہ تھا. تو میں اتفاق سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک دفعہ تو ایک افسر آیا، اب اس نے سلام ہاتھ ملایا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ارے سر رک جائے سر، یہ تو ایسے کر کے اس نے دیکھا اس کے ہاتھ کو. کیا ہو گیا سر؟ میں تو یہ سب بتا دیتا ہوں، یہ لکیروں کی کھیل. اس کا بھی بڑا تجسس ہوا، یار بتاؤ یار کوئی اچھی بات ہے تو بتاؤ بھائی. کہتے سر یہ ساری لکیریں میں نے دیکھنی، چیک کرنی. آپ کے ہاتھوں سے نا، اس نے تو پنجابی میں جملہ بولا تھا پنجابی کا، کہ آپ کے ہاتھوں سے نا سر کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوگا. بس سارے پہلے کام جو ہے نا غلط، خراب کام وہی ہوں گے. وہ اس نے ہاتھ چھوڑا بھاگا ادھر سے. ابھی یہ کیا برباد کر رہا ہے؟ تو بہرحال ایسا آدمی نا جو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہ اس قسم کا آدمی ہوتا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ نے منع فرمایا بھائی ایسے مخالف زندگی نہیں گزارو فرعون والی جو فرعون نے زندگی گزاری.
من رأى منكم منکرا، جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دے، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس بات کو کیا کرے، برا جانے، بتائیے گا حق ایمان، یہ ایمان کا کیا ہے، سب سے کم درجہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو، سمجھ آئی کیا سمجھ آئی؟ یہ ففتھ پوائنٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا، اور پہلے دیکھا تھا میں 5 منٹ میں لے یہ ہوگا، آپ دیکھنا نا فرینڈلی یہاں کو اوپر سے دیں گے۔ In this hadith, the glorious Prophet sallallahu alaihi wasallam had mentioned what should be a Muslim response to the happening. یہ تم نے سن لیا نا، میں نے بتا دیا، یعنی کہ مسلمان کی غیرت بھی یہی ہے کہ بھئی جب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتا ہے کیپیبل دیٹ اسٹاپ، ہو گئی یہ ساری بات۔ If you are incapable of stopping، یہ بھی ہو گئے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر از اے فرض کفایہ، اس کا حکم کیا ہے؟ آرڈر، واٹ از دی آرڈر آف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان آور لائف، یعنی ہماری زندگی میں اس کا کیا حکم ہے کہ یار بس دل کرا کر لیا، نہیں دل کرا چھوڑ دیا، کیا یہی حکم ہے؟ تو اللہ فرما رہے کہ نہیں، اللہ کے رسول بھی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جیسے نماز ہے نا، یہ فرض ہے، فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ نماز کیا ہے؟ پہلی قسم میں سے، اس کا نام کیا ہے؟ فرض عین، یعنی کہ جو لازمی فرض ہے۔ نماز کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے، یعنی کہ لازمی فرض ہے۔ اور نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر چند مسلمانوں نے اس کو ادا کر دیا تو سب کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا۔ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بڑی جماعت اور ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی جماعت یہ کام کر رہی ہے تو علاقے کے دوسرے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ادھر یونیورسٹی میں کوئی بھی لڑکے اور لڑکیوں نے ایسی جماعت نہیں بنائی گی جو کہ دین کی محنت کا کام کرتی ہو، ساروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ پکی ٹکی بات ہے۔ ایسے اساتذہ میں بھی، ٹیچرز میں بھی اگر کسی نے نہیں ایسی ٹھانی ہوئی، بھلے وہ ایک آدھی کیوں نہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پانی کا عذاب آیا ہوا ہے نا۔ دیکھو نا، لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے سامنے ان کے 6 بچے جو ہے پانی میں بہ گئے، بتا سکتے اور وہ ڈوب کے لاشیں نکل رہی باہر۔ سارا گھر جو جمع پونجی سے بنایا تھا وہ آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کے گر گیا، وہ اس کو نہیں بچا سکے، نہیں روک سکے۔ سارا سامان جو ہے وہ پانی بہ کے بہا کے لے کے چلا گیا، اور یہ سب اس جگہ پہ ہو رہا ہے جدھر بارش کو لوگ ترستے تھے، بنجر زمین، ٹھیک ہے، ریگستانی علاقے، ادھر اللہ ایسے سیلاب پانی کے لے کے جا رہے تھے، اولادیں بہ گئی، بیوی بچے مر گئے، خود بہ گیا، گھر ٹوٹ گیا، گھر کا ساز و سامان، مویشی سب بہ کے چلے گئے، اور وہ بیچارہ آنسو بہاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اور ادھر 14 اگست پہ ناچ گانے چل رہے ہیں، فل ڈھول ڈھمال چل رہا ہے، فل قوالی چل رہی ہے، فل گانے بجانے سب ٹکی کی چھوڑ پہ چل رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو دین کی محنت اگر نہیں ہوگی تو یہ ہوگا پھر۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ The prophet says
must change it, indicate that practicing it is an obligation. चलो यार ये बात हो गई, इसको खत्म करते हैं. Neglected everyone then. You are on board in this world. ये एक मिसाल समझ लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई कि इंसान दुनिया के अंदर सारे के सारे एक कश्ती के अंदर है, एक बहुत बड़ा बेड़ा है, उसके अंदर है, सफर कर रहे हैं और उसमें कई सारी मंजिलें हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब आपने ये मिसाल दी तो सहाबा हुए कि या रसूल अल्लाह, यानी ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी भी कोई पानी का जहाज हो सकता है, इतना बड़ा कि जिसके अंदर पोषण बने हैं, पहली मंजिल भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, लेकिन देख लो हमने अपने आंखों से ये सब देख भी लिया. उस वक्त में तो उन्होंने नहीं देखा था, तो अल्लाह के रसूल उसको ये मिसाल दे रहे हैं, आप सुन लें. तो पहली मंजिल पे जो लोग हैं वो बार बार पीने के पानी के लिए नीचे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर वाली मंजिल पे आते हैं और वहां पे पीने का पानी उन्हें मिल जाता है. वहां से बार बार पीने, एयर कूलर वही लगा हुआ है, वो जो वाटर कूलर है, तो ठंडा पानी वहां से पीते जा रहे हैं बार बार ऊपर. अब नीचे वाले उनको देखते हैं यार ये तो बार बार आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ जाते हैं, दूसरे बाद तीसरा आ जाते हैं. अब ये ऊपर वाले कहते हैं जी ये नीचे वाले हमारे बार बार आकर पानी पीने से परेशान हो रहे हैं. बात समझ आ रही है? इस तरह की मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी. या नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा हम एक काम करते हैं, हम नीचे सुराख कर लेते हैं, जहाज के अंदर ना एक सुराख कर लेते हैं, वहां से पानी आएगा और उसको फिल्टर करेंगे, पी लेंगे. बात समझ आ रही है? तो अगर ये ऊपर वाले इन बेवकूफों को मना नहीं करेंगे तो नुकसान क्या सिर्फ नीचे वालों का होगा, ऊपर वालों का भी बराबर नुकसान होगा, नुकसान माली नुकसान सब होगा. तो इसीलिए ये नीचे वाले बेवकूफों को ऊपर वालों को रोकना पड़ेगा कि भाई साहब अब हाथ जोड़ लें, आप समंदर के अंदर सुराख न कीजिएगा, आप भले ऊपर से वाटर कूलर नीचे ले जाएं, आप इस तरह पानी हमें नहीं पीना, लेकिन जान बचाना क्या है, फर्ज है. तो अल्लाह के रसूल ने ये मिसाल किस वजह से दी? आपने फरमाया कि देखो दुनिया में भी इसी तरह नेक लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं. अगर ये नेक लोग बुरे लोगों को नहीं रोकेंगे, मना नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? जब अल्लाह का ऐसे अजाब आएगा ना, ये पानी का अजाब आ गया, नेक लोगों को भी उससे नुकसान होगा बिल्कुल अल्लाह की तरफ से. क्योंकि अगर वो नहीं रोक रहे बुराई से, ये हमको फर्ज है रोकना कि भाई क्या कर रहे हो, ये कैसे तोता अगर सुना रहे हो, ये कैसे तुम नाच गाने बजा रहे हो, ये कैसे तुम गाड़ी के अंदर तुमने म्यूजिक लगाया हुआ यार, ये कैसे कानों में तुम म्यूजिक सुनते हो, तुम्हें पता है उधर क्या हालात है हमारे अपने मुल्क के अंदर. पूर्व की तो हम बात करते थे कि यार उधर चलो ये हालात हुए में, उधर ऐसे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उधर ऐसे मुजाहिदीन मेहनत कर रहे हैं और शहीद हो रहे. ये तो अभी हमारे अपने इर्द गिर्द मुल्क के अंदर ये हालात हुए हैं और हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा, हम बिल्कुल बेपरवाह हुए हैं कि जैसे कोई भी नहीं, आंखें बंद की हुई और सारी अपनी मस्तियों में फुली एंजॉय करने में लगे हुए. यार बस मेरी जिंदगी मेरी लाइफ में मैं मजे करूं, भाई नहीं, अपनी जिंदगी को बदले. ये देखे मुल्क के अंदर अल्लाह कितना करीब तक ये हालात देखा है, ये बर्बादी वाले पूरे फुल हालात हैं और हम इधर अपनी मस्तियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. तो अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ये काम छोड़ दो और खुद भी नेकी पे आओ, लोगों को भी नेकी पे लेकर आओ, खुद भी बुराइयों से बचो, लोगों को भी बुराइयों से बचाने की फिक्र करो, वरना भाई ये अल्लाह का अजाब नेक लोगों को भी खा जाता है. If you do not carry out your responsibility of Amar bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar, your du'as are goes away. बस खत्म. उठाओ हाथ, दुआएं करो, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी. बैतुल्लाह में खड़े हुए शेख सुदेश अल्लाह से कबूलियत की राह में पर्दा खींच खींच के दुआएं करेंगे और कबूल नहीं होंगे. लोग ये कहेंगे यार इतने नेक लोग बैठे हुए, इतने अल्लाह वाले लोग बैठे हुए, बुजुर्गाने दी बैठे हुए, औलियुल्लाह बैठे हुए, ये अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं अल्लाह कबूल कर रहा दुआएं? हमारी वजह से.
ہماری وجہ سے قبول نہیں ہوگی. جو میں بولنے والا ہے نا اسی کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی حرکتیں ہی نہیں صحیح ہو رہی, وہ کی حرکتیں ٹھیک کرنے پہ نہیں آنے کی کوشش کر رہا, تو اللہ دعائیں نہیں قبول کریں گے. یہ بات یاد رکھیں, دعائیں کرتا رہے گا انسان اور اللہ نہیں سنے گا, نہیں مانے گا, دعا اللہ تک جائے گی نہیں. اللہ کہے گا ادھر سے اس کی دعاؤں کو لوٹا دو, اس کے سر سے بھی اوپر نہ اٹھنے دو, کیونکہ ہمارا عمل کیا ہے, بگڑا ہوا ہے, عمل خراب ہوا ہوا ہے. اس وجہ سے کیا نہیں ہوگا بھائی, اللہ کی طرف دعا نہیں جائے گی تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں حاصل ہوگی, کوئی مدد نہیں ملے گی, پریشان رہتے رہیں گے, یہی عذابوں میں گرتے چلے جائیں گے. کبھی مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ پانی کا عذاب آ رہا ہے, کبھی بجلی کے بلوں کا عذاب آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانی بجلی کے بھی بل اس میں ڈالیں, کبھی فون سے عذاب کا چیز یعنی کہ جو ہے نا حساب کتاب زندگی کا چل رہا ہے. اور چین سکون تو ویسی زندگی سے ٹاٹا بائی بائی ہوا ہوا ہے, بالکل ختم ہوا ہوا ہے. یعنی کہ بہت کم لوگ آپ کو صرف گنتی کے لاکھوں میں ایسے ملیں گے, نظر آئیں گے جو یہ بات کہہ دیں گے کہ بھائی میں تو الحمدللہ اپنی زندگی کا بالکل خوش ہوں, مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, الحمدللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کے ساتھ ہوں, دین کی محنت کا کام کر رہا ہوں اور بس خوش ہوں میں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, ہمیں تو پتہ ہے نا, ہم تو دیکھ رہے ہیں نا ان کی زندگی. لیکن ان کے اس سکون کی اصل وجہ کیا ہے, میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. کہ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی, اللہ کی دین کی محنت کا کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے صرف ان کے زندگیوں میں کیا ہے, چین سکون ہے, چین سکون ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں. ادھر قریب ایک لڑکا ہے, ہمارا دوست ہے, اس سے کم عمر ہے بہت, ابھی بھی اس کی میرا خیال ہے 30-31 سال عمر ہوگی, 3 شادی ہیں, 10 سے 12 اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ. دو اس نے اپنی پسند کی کری تھی, ایک اس کی گھر والوں نے کی تھی. دین کی محنت کا کام کرتا ہے. تو اصل بات میں نے بتانی ہے پوائنٹ کہ وہ یہ ہے کہ دین کی محنت کے کام کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کیا ہے بھائی, 10-12 بچوں کا باپ ہے, 30 سال کی عمر میں ابھی, اور 3 شادی ہے ماشاءاللہ. والدین بھی ساتھ رہتے ہیں, ان کا بھی خرچہ اٹھاتا ہے, بہت خوش ہے, گاڑی بھی اپنی ہے, گھر بھی اپنا ہے, بہت بہت ماشاءاللہ جمع خوشی صاحب ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے اپنے اس دوست لڑکے کی اصل جو ابتدا تھی جب وہ دین کی محنت کا کام نہیں کرتا تھا, آج سے تقریباً 14-15 سال پرانی بات ہے. تب وہ لیکن نماز پڑھنے آتا تھا, مسجد آتا تھا, جوڑ لیا, ایسا جوڑ لیا, اس کو جوڑ لیا, چلے لگاتا ہے, اب جاتا ہے. تب بھی وہ سالانہ چلے بھی لگاتا ہے ماشاءاللہ, اس ساری مصروفیتوں کے باوجود. تو وہ میں اس کی بات مجھے یاد آئی, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت وہ مسجد میں آیا تھا نماز پڑھنے, تو پریشان تھا کہ یار میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا ہے زندگی میں, کتنا آگے جاؤں گا. بالکل آپ کی طرح کے خواب تھا اس کے, اور پڑھائی لکھائی میں بالکل پیچھے تھا, پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے کوئی خاص, بیٹھے مشکل سے کیا ہوا ہے. تو اب کچھ ساتھیوں نے مل کر تھوڑے سے پیسے جمع کیے, برکت کہتے ہیں اس کو, تو ہم نے اس کو ایک کام شروع کروایا کہ یار تم یہ کمپیوٹر کا کام شروع کرو, 2-4 کو خرید کے دے دیے, ادھر بیٹھ جاؤ, شروع کرو. آج اس کا جو ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے لیپ ٹاپ کا, وہ ایسے بیچتا ہے جیسے آپ ٹماٹر آلو خریدتے ہیں نا, وہ ایسے لیپ ٹاپ بیچتا ہے. تو اس کا بڑا کام ہے ماشاءاللہ, بہت مشہور ہو گیا وہ. لیکن میں کیا بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اصل یہ برکت کی وجہ کیا ہے, دین کی محنت. دین کی محنت میں چلنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دیکھو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا, آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دین کی محنت اگر کرو گے تو اللہ بھائی ہمیں بھی اس ایسے دور میں بھی, اس زمانے میں مجھے آپ کو بھی اللہ کامیاب کر دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ چلے بھائی, اب ہمارا جو گروپ نمبر 1 ہے نا, گروپ نمبر 1, ہاں اٹینڈنس ہو جائے گی, اس کو چھوڑو. گروپ نمبر 1 وہ یہاں آ جائے, پریزنٹ ہوتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں.
ग्रुप 1 के स्टूडेंट कौन से जल्दी से खड़े हो जाएं, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ। यार ये तक एक निकाल के इसमें लगा दो, वो गाड़ी है, वो वाला गाड़ी मैं हमारे बात उसका मेरे ये रिमूव डिस्ट्रैक्टर इसके बाद जो सेकंड ग्रुप में उसका लीडर जो सही नहीं आया ग्रुप नंबर 2 के लीडर कौन है? ग्रुप 2 के लीडर कौन है? मैं कर लूंगा। शहीद से पहले वाला कौन? शहीद से पहले कौन है? ऐसा लगे ना तुम पढ़ो मैं शेर वाला। तुम लाए हो बेस की वगैरह? अभी लगाए नहीं आगे अच्छा भाई जोर से बोलो, जोर से कैसा चल रहा है? आवाज जोर से In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. My name is Sayyid Azam Hadi, and these are my board members. Introduce yourself, guys. My name is Mohammed Ujjar. My name is Abdul Moin. My name is Mohammed Muhammad. My name is Sayyid Mohammed. आते जाएंगे अपना नाम खुद बनाएंगे इस तरह तो The topic of our presentation is the rights of teachers in Islam. So we all know the rights of the teachers cannot be defined in simple words, but here we will try to figure out some important points. So I will invite Mr. Dazad to continue, then I will join you after. इस बार अपना
reputable noble profession Islam, as Muhammad is the opponent, introduced him as teacher. The words I want to quote in front of you. Surah Al-Baqarah, ayat number 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اور ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. From this verse we know that Huzur Muhammad peace be upon him introduced himself as a teacher, and he can be teach about the Quran and the things which people don't know about. So first I explained the importance of the teacher, and now I explain the rights of the teacher. The first right is never interrupt the teacher between the lecture. First we all have to listen very carefully and understand what he is teaching, and don't interrupt when sometimes if you feel that the stuff teacher is teaching and the stuff in your mind is something else, so don't show, just listen. If you want to go out of the class during the lecture, so please wait till the lecture ends and never go outside without his permission. So this is some rights of the teacher, and the second right of the teacher will explain. Abdul Muiz will continue. Assalamu alaikum. My name is Abdul Muiz, and today the topic of my presentation is teachers' rights. Teachers have many rights in our life, and the teachers so if we are students, it's our responsibilities to respect all the teachers, and if the teachers will giving lecture to us, it's our responsibility to keep quiet, and it's our responsibility to keep quiet between the teachers' lectures, and our Prophet, peace be upon him, once said that teachers are always the best, because whenever the truth is forgotten, they are the ones who revive it. So the most important rights of the teachers is to give respect to them. Give respect to them and listen their lectures very carefully. When our teacher is giving lectures to us, it's our responsibility to keep quiet. And if you want to talk with your classmates or friends, so firstly you have to take permission. پہلے تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ٹیچرز کے لیکچرز کے دوران اپنی کوئی بھی فالتو بات نہ کریں، کیونکہ اس سے ٹیچر جو ہے وہ انٹرپٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیکچر صحیح طرح ڈلیور نہیں کر پاتے. And the second thing is that we have to learn which جو ہمارے بالکل ہمارے فیوچر میں ہمارے جو بھی ہمارے کام ہے اس میں ہمارے ٹیچر سے جو سکھائے گئے جو لیکچر ہے وہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے کام آ سکے. The teachers are the person who always giving our all the knowledge, and they always give you everything which you want to need, and they love you like your parents. Teachers give the shapes your responsibilities and opens your minds, and they always give towards the right path. Thank you so much. I would like to call Mohammad Muzammil for further. And I would like to discuss the third topic of teachers. The third topic is that never interrupt him, or maybe do not stand in his place or do not sit in his place, because it might be a bad habit for you. Everyone, it represents you that you are in a bad position, because the teacher is like your father and is there to take place of your father. So if you stand or sit in front of his place,
or just sit in a place, so it will be very disrespectful for you, and it will not be as polite and decent as you. So our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a teacher, and many of the people of followers who followed him used to clean his place or add some comfort in or add comfort to his place or in his sleep. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, and he said that he would be treated like any other teacher or any other person student that he had. So he declined every other offer and stayed on the ground just like everyone. But people insist that you should sit and stand. But Prophet Muhammad declined and he sits where all the students and teachers sit. So in my presentation, I would like to give you an example of how teacher is important for us. The example shows that every student is like a light bulb, and there is a connector connected to it, and the teacher is also a light bulb. So if any students try to connect to the light bulb, it will not fit because it is the wrong connector. But as the teacher tries to fit it illuminates the light, it illuminates the classroom. So as every student in the classroom has enough light to find their own connector, to find their own light, to find their own energy. That is the power of teacher. So as many of the students are recommended to sit and obey the teacher, and that is important. Thank you, sir. Now let's talk about the lesson for medicine. आज ये मैं ना इस्लाम में तालियां नहीं है, तालियां तो गिरने वाला है। इस्लाम में है कि आपने सुभान अल्लाह कहना है, माशाअल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तालियों वाले नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह बोलो बहुत अच्छा। क्या नाम है? पर ऐसे हमें जलवा अफरोज लोग चाहिए। जो आज है फिर आप जब इसे बात कर रहे थे ना स्टूडेंट को मुझे इतने डर रहे थे यार ये कितने बेचारे गए गुजरे इतनी जबरदस्त ये बात कर रहे इधर स्टूडेंट सुनिए इधर आवाज तो आप इधर आप मुंह से आवाज निकालना बंद करोगे तो इधर से आएगी। कुरान ने क्या बोला है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप तो पहले उसने ये नहीं बोला कि इसको सुनो गौर से, पहले बोला कि खामोश कर दो, आप कुछ बोलो नहीं, अब सुनो गौर से। जब खामोशी नहीं होगा आप बोल रहे हो दूसरे से बात कर रहे हो तो सुनाई आवाज आ रही है कि नहीं सुनाई। इतनी अच्छी माशाअल्लाह स्पीच दी है। Consider your teacher like your father. We respect our fathers so much that we feel there is nobody like him. The teacher also deserves the same kind of respect, like they should be considered as irreplaceable. We should be as obedient to our teachers as we are to our fathers. We should make our teachers feel that we see our fathers in them, as they are struggling to teach us just like our own fathers struggle to feed us. Thank you. My topic is listen to his kids quietly. Kids quietly and let's gather and be on life. Much only as us as well as he knows the world more better than we and we. Teacher gave us this about life and responsibilities towards the team and certainty. All we need to listen carefully and quietly because we can afford kids and sometimes more acceptable and hard. Never walk before your teacher and never raise your voice in front of them. If you see you and your teacher are walking together, so make sure that don't go before your teacher. Such as try to make one step back, try to walk one step back with your teacher, because showing your back to someone or somebody is like showing disrespect to them. And the right of the teacher and the value of the teacher is so much high, so we have to
walk one step back from our teacher and never raise your voice in front of them. If you are talking to them, make sure you are polite and your eyes and your voice will be low. And raising your voice in front of your teacher is just like making home in the hell. In Quran, in Surah Hujurat, ayat number 2, Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tadharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd. O believer, do not raise your voice in front of Prophet and do not exceed your limits. So in Quran, when Allah ordered to us, so who we are to deny that order? We have to act according to His order. So that's all from us guys. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you so much. जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आपने ईमेल की है ना, जैसा कि ये सभी था ये कौन लीडर है, स्टार्ट करो ना आपके लीडर का। भाई ये जो देखिए प्रेजेंटेशन देते हैं, सलाम करते हैं, उसका जवाब देना वाजिब होता है। जवाब देना चाहिए, नहीं जवाब दें गुनहगार होते हैं। और तवज्जो के साथ सुने इनको, ताकि थोड़ा ये होना कि यार आप लोग सुन रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं करें आप। दो मिनट लूंगा आपसे, मेरी बातों को बहुत सुन लें। ये आज हम जो आए हैं ब्लड ड्राइव करने, ब्लड कैंप लगाया है, ये कहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर की तरफ से हम आए थे। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड जमा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को शायद इल्म होगा, ये बच्चे जो है इन्हीं हमारे जैसे खून, आप लोग खासकर यंगस्टर्स के खून में जिंदा है, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें बच्चे का खून नहीं बनता है, वो पूरी लाइफ जो है वो ब्लड डिपेंडेंट होता है। तो आज हमने ये किया है, मेरी आप लोगों से बड़ी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप लोग इस सारे फेस्ट के अंदर हिस्सा लें और इन बच्चों के खाते में उनको ब्लड दें। दूसरा ये कि थैलेसीमिया है क्या, और ये होता किस तरह है बच्चों। इसका मसला ये है कि जब दो शादी के बाद जो कपल जब शादी कर रहा होता है और अगर वो दोनों माइनर होंगे, कैरियर होंगे, तो उनके अल्टीमेटली 25% बर्थ रेट जो होगा थैलेसीमिया मेजर होगा। माइनर को तो खैर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेजर बच्चा आएगा तो टोटल अपनी लाइफ जो है वो ब्लड डिपेंडेंट हो।
یہ اس کو روک تھام کے لیے بھی جو ہے لاس بنے ہوئے ہیں. امپلیمنٹ میں ذرا کچھ مسئلہ ہے. جب امپلیمنٹ ہوگا تو آپ کو لازمی جو ہے یہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا. ایک بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی الیکٹرو فورسز ٹیسٹ کراتا ہے. اس کے کروانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا آپ گلیسیم مائنر ہے یہ کلیئر ہے. دوسرا یہ کہ یہ آج جو کیمپ ہم کر رہے ہیں یہ ایک اور آرگنائزیشن ہے ہوئز حسین. ان کا ہوئز حسین فاؤنڈیشن کا مقصد اس دن یہ ہے کہ وہ اس پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی مطلب ہے کہ یو کے میں شاید طرح سے بیس ہے وہاں سے یہ مطلب ہے کہ کیمپ کیا ہے اور انہوں نے پورے ورلڈ میں صبح جو ہے یہ آج رکھا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ. اور کوشش یہ ہے کہ ایک ورلڈ ریکارڈ کیا جائے ایٹ لیسٹ 50,000 بلڈ کا. بہرحال ریکارڈ ہو نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں بھی اویئرنیس آ جائے گی کہ بلڈ دینا بھی ضروری ہے اور ان بچوں کے لیے خاص کر بہت ضروری. میں ایک بار ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ پلیز آئیے. 10 منٹ کا ایک نیک عمل ہے جو آپ کے لیے سب کا جاری ہوگا. اور آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہاں بس اسٹارٹ کرو. بلڈ دینا چاہیے بھائی. بلڈ دو اپنے لیے قوم کے لیے اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ آپ اگر نہیں بھی دیتے ہیں نا تو تقریباً 6 مہینے کا ریسائیکل ہے یہ اس میں جل جاتا ہے اور آپ کا نیا بن چکا ہوتا ہے. یعنی کہ سیل جلتے رہتے ہیں 6 مہینے تک. یہ پورے جسم کا خون جو ہے جل کے راک ہو جاتا ہے اور نئے سیل بن چکے ہوتے ہیں خون کے. تو مدارس میں لوگ مدرسوں سے ماشاءاللہ بہت ایسے حالات آتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ریسپانس آتا ہے وہ مدارس سے آتا ہے طلبا کہ وہاں سے طلبا جو ہے سب سے زیادہ خون دیتے ہیں. اور ذرا سا کچھ ہو جائے تو فوراً پرچی آ جاتی ہے. ادھر تو باقاعدہ انسانوں کو آنا پڑا نا تو آ کے آپ کو بتانا پڑا پہلے 2 منٹ وہ صرف ایک پرچی بھیج دیتے ہیں اور اس پرچی پر ہی ہزاروں طلبا چلے جاتے ہیں کہ بھائی کدھر دینا. ماشاءاللہ دے کے آتے ہیں. بڑا جذبہ ہوتا ہے اور یہ اچھا عمل ہے خون دینا. اگر آپ خون دینے سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کو پرچنے لگوانے چاہیے. وہ آخری حل ہے. 70 بڑی بیماریوں سے بچنے کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرچنے لگواتے تھے. یعنی کہ کیپس آپ اس کو آج کے دور میں کیپس لگانا کہتے ہیں. کب لگوانا ہے جو بھی ہجامہ تو وہ اس میں بھی خون ہی فاسد خون نکلتا ہے. اس میں بھی خون چلا جاتا ہے جسم اکٹھا ہو جاتا ہے اور نیا جذبہ جاتا ہے جسم میں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We will start in the name of Allah with the most merciful and the most beneficent. I am Muhammad Jamil Tariq and the topic of our presentation today is parent right. So, firstly I will introduce you to my group. Each are members. And parents are basically a gift from God. And Allah has asked us to strictly follow them, obey their rules, and always take good care of them. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے. تو ناؤ سے and further elaborate. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Sayyid Musab Sanjari and I am further elaborate this topic. بہت ساری hello, السلام علیکم. I will further elaborate this topic. My first idea is to develop of their children. Parents deserve their love of children. Because the old man has died with all of his struggle in life, so we should not forget. We should not forget things. We should not forget this struggle. For that we must not forget pillars and as they being and Allah say the Holy Book of Quran and lower onto them the wings of submission through mercy and say
My Lord, mercy on them, both as they take care of for me when I was little. My second heading is Always go for them after praying, after performing prayers. The most beautiful gift from children to his parents is dua. If you not make them happy with money, just pray for them to have all their sins forgiveness and give their health and given their health. Allah says in the Quran, our Lord forgive me and my parents and viewers on the day when the hour is passed. I would like to invite Professor Anna to the back. My name is Abdul. I read talk to you about two important parents' rights. These rights are provided living for parents and asking permission from parents. Provided it is obligated for माइक के बोलते हैं कि माइक के ऊपर शरीक होना चाहिए माइक को शरीक करना it is obligated for whoever married and work to provide for providing our living for their parents. They take one of their rights. जब जो है इसमें मौजूद होती है from Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began to invent the sabka living for yourself if there is any remaining, then for your family. If there is nothing left, then for your relatives. बातें नहीं करो वो हदीस पढ़ने हम लोग बातों में लगे हुए Asking for reply, second of this, asking for permission from parents. You should always seek permission from your parents before taking any type of step. A previous neighbor reported that a person presented himself before the Holy Prophet peace be upon him in order to have his permission to participate in Jihad. He asked him, "Are your parents alive?" He submitted, "Yes, they are." The Prophet said, "Then you carry on Jihad by serving them both." सही मुस्तफा भी ना पढ़े जाओ And my first heading is standing on my parents. If you cannot provide living to your parents, so it is our responsibility to give them our money to our parents, like basic foods and also provide daily necessities and something useful things like clothes and clothes. My second heading is getting good treatment. As a children, especially the minority, you should stay treated well. As a children, we should not be rude to our parents or the children's parents. My third heading is fulfill the promise of your parents. Anyone who they live for our parents are giving any promise to anyone and on our death. So as a children, we must have responsibilities to solve it. As Allah says in the Quran, and keep the covenant, law of the covenant, it will be hard. Thank you. Now, my name is Sayyidina Musa. Topic is parents, right? I want to share 3 points. My first point is always respect and show the parents. Always speak with them with affection and speak with them with kind word and gentle voice. That was Islam teaches us about. My second point is what Quran says. Worship non-buttering and always respect your parents. My last point is that always treat and look after your parents, same as if you try to succeed their elderly parents. मैं नहीं कहना चाहूँगा कि जिसने अपने वालिद की अतार की दुआ की मेरा कर किया और उनके जो है उनका उनके अबू बचाने के लिए तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रहा और जिसने नहीं किया वैसे अल्लाह जाने का ओके साहब चलो आगे थर्ड ग्रुप कॉल है ये न्यूज़ थोड़ी पढ़नी है ऐसे बस देख के जो है ना पढ़ ले थोड़ा सा तैयारी करते हैं कि थोड़ा ऊपर भी तो देखें हम लोग ये भी तो इंसान बैठे हैं
اس کو متوجہ کرنا جو پریزنٹ کر رہا ہے ذمہ داری ہے. پریزنٹ جو کر رہا ہے نا یہاں اس کے ذمہ ہے کہ اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو اس کو کرائے کہ بھائی ادھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ ہی نہیں سن رہے ہیں. اب یہ ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کو کیا وہ پہلے کام صحیح رکھے گا 5 گھر سے نکلے گا یہ ان کو تو وہ سبھی برباد ہوتے ہیں. ہاں جی اچھا بلیک بورڈ یہ کیا پتہ ہے یہ کون سے لیکچر دیے پر کر لیں. Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for responding. This is Ridwa Farooq and these are all our group members. Today the topic we are going to present here is women's rights in Islam. Basically, women has got so many rights in Islam. The first one is women's right to property. The family which don't have a son, in only this situation, a daughter or a woman can be considered as a harem. In earlier times, women itself was considered as a piece of property. They were buried alive so that they cannot raise their voice or they cannot ask for their rights. Next, पर्दा in pre-Islam, यानी कि इस्लाम की early stages में पर्दा. Parda was practiced before Islam too. It was often a sign of class distinction or recognition or classification. If in case any slave or any woman of slave practiced parda, she was punished for that. Here I will translate a tarjuma of Qurani ayat. اے پیغمبر اپنی بیویوں بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور اللہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے. Next one is ancient society. Woman was not considered as equal to man, in fact considered inferior from man and practiced unequally. In the ancient society, the birth of a girl was disgrace for the family. So, Quran Pak declared the birth of a girl as Ni'mat. Daughters are the hidden treasures. It is declared that a person or a couple who has 7 daughters can easily get into the Jannah. In ancient times, girls were sold as products. Now, I would like to call Yusra for further. Assalamu alaikum. So, I am here to discuss some verses. Sorry for my voice. Surah An-Nisa, ayat number 7. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر أو كثر نصيبا مفروضا. The meaning of this verse is what is left behind your parents means after the death of your parents. After the death of your parents, what is left behind by your parents means the property. The woman and man both have shared in that property. So moving to the next. On the women rights on divorce. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Nisa, ayat number 20, if you had decide to divorce your woman and marry another, then do not take back a single gift from her which you have given to her. Allah said more, did you
make a crime by doing this sin. Moving to the next, women rights in support. Allah has said in Surah Nisa, ayat number 34. Allah said that men are the protectors of women. And Allah has given more strength to Allah. Why? Because they support their women and spend on their homes. More, Allah has said, and if you sense any ill conduct by a woman, then first advise them. And if they persist, means if they continuously doing the same thing, then discipline them gently. And if they stop doing that thing, then if they change their ways, then do not be unjust to them. So, next verse is Surah An-Nur, ayat number 30. Give order to the believing men that they should lower their waistband, means they should lower their eyes and guard their modesty. And it is great purity for them, means it is great purity for the man that they should lower their eyes. And Allah is familiar with their good deeds and bad. Similarly, Allah said in Surah An-Nur, ayat number दो मिनट से ज्यादा नहीं करें फिर नेगेटिव मार्क last verse. वैसे ही आपका हमारी आवाज को गड़बड़ी हुई है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं करें Last verse. So, in Surah An-Nur, ayat number 31, give order to the Muslim women that they should lower their eyes too and guard their modesty. And Allah has said to women that do not display their beauty and cover yourself with chadar. And Allah has said again and again that do not display your beauty to women. Thank you so much. This is from our side. Women are not the self who their husband, because they both have equal rights. No one is superior. Misconception is about that husband is supposed to their wife, cover their head and bear in the Quran. This fear is just and misconception. Women are totally take the part in spiritual, social, economical and political aspects. Because in spiritual, it makes women strong. Social, he socializes herself for the sake of humanity. In economical, he supports his husband financially and political aspects. It will do something for our society, nation, and Muslims. When the Quran addresses women al-insan, then this means those who want to solve women problem and reach the goal only by using their own intellect and the strategy without the side of people. Divine. Thank you. Rights related to marriage in Islam, as you know that Allah said some rights for the women to get the marriage. Woman has full rights to take the decision of the marriage if either she is not satisfied with the proposal, she is not satisfied with the man, so she can reject or accept that proposal also, and she also wants to put the man according to herself, and
not live a happy life after the marriage. So yes, she can divorce by her husband, and husband is also respect that decision. She is not forced to her to live with him. And also husband has a fully right, he is fully responsible to the woman, that he is also fulfill all the requirements, all the financial needs of the woman. He also wants to support the woman. The woman she is a wife of him. This ayat is from this ayat is from Surah An-Nisa. In this ayat, Islam teaches that the man is always looking three qualities in the woman when we want to get the marriage. What we want to see the three qualities. The three qualities are the physical attraction, and that is the financially strong, and the last one is attractive character. Attractive is like by nature she is a good nature of a woman. So what does the mean of this? This means that woman is not so pretty by her features. She is not pretty enough to her. So what the man not fear divorce herself. Man will get that woman and realize one time he realized that Allah is the best picture for his life. Allah is the best doer for his life, and maybe Allah has placed something for his future life. तो 2 मिनट हो गए बस। सर भी रहती है मेरी। सब पूरी करके जाऊंगी मैं। As a mother, what is the social aspect of a mother after the marriage? The girl is responsible to take care of the house, to take care of the husband, family, to take care of the whole entire home, and what? That is the reason that the Islam considers to be the kind to your parents, make them happy, or so much love with your parents. That is the next to the worship of the God, and that is the worship that is the highest and precious worship after the God worship. The last one is the woman responsible for the fall of man. So in our society, many men is considered that any circumstance that is happening to the man is like woman is responsible for that circumstances. So woman is not responsible for the circumstances. It is uncertainty that is happening by Allah. Not patience. So be patient and be loyal to your woman. Don't blame your woman. Either the woman is your sister, either the woman is your wife, or either the woman is your daughter. So don't blame herself to any circumstances. आपको नहीं क्या? Why we don't blame her? Because woman is also the creature of the Allah. Allah is also made the man and also for the woman. Basically, why the woman and man is why the woman is same as like the man, because both are created by the Allah and both are the women created. Both are punished by the Allah and both have the same reward by the Allah. Thank you. कोशिश कर रहा था कैसी बात देख रहा जल्दी करो He was one for another. The Quran says that whatever God said, the rightness and of man, and has a failure, but he and he will get that there is a very and pure, and he will restore unsubject or get actions. That is complicated such as the rock, fasting and revenge, goodness is good against the fortnight. It can increase of practice like argument. And that way, it interprets and thought in detail is expected them. The rights of women is clarity of reports for their deeds, the rights in education, the right to information for their father and mother, for the shikhet, the right to have equal independence property, the right to provision for their husband, for their for money and for the right to earn money if they need
یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں جو ہے نا ہمارے پاس ٹوٹل 12 گروپس کی آپ اٹینڈ لیں گے پریزنٹیشن. نیکسٹ ویک مطلب نیکسٹ سیٹرڈے فزیکل کلاس میں 12 گروپس کی ہوگی. یعنی کہ یہ اسٹارٹنگ کے 3 گروپ ہو گئے تو اب 15 گروپ تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ تیاری کر کے آئے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے دیکھ کر پڑھا ہے صرف موبائل سے یا کسی پیپر سے, ٹوٹلی انہوں نے اس کو دیکھ کر ہی نیوز کی طرح پڑھا ہے, ان کو صحیح نمبر نہیں دیے میں نے. تو اس وجہ سے وہ آج ان کو میں نے خود بتا دیے جا کر, جس نے بھی اس طرح دی تھی یہاں پہ پریزنٹیشن کہ آپ اگر دوبارہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ نمبر آپ کے کم ہے. اگر دوبارہ وہ دینا چاہیں گے اپنی خوشی سے اچھی پریزنٹیشن دے دیں گے تو نمبر ملیں گے. کیونکہ پریزنٹیشن کے نمبر اصل ہوتے اسی بات میں کہ آپ نے سنانا سمجھانا بھی نہیں کوئی ضروری ہوتا. اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے بات کریں کہ طلبا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے, مجبور ہو جائے وہ متوجہ ہونے کی طرف. تو اصل کمال یہاں پر آ کر بات کرنے کا یہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے, کتنا کانفیڈنس ہے, کیا کچھ ہے. وہ اپنی طرف توجہ دلوا لینا اگلے انسان کی, یہ سب سے بڑا اہم کمال ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسا من کا اپنے اندر پیدا کرے کہ لوگ آپ بات کریں تو آپ کی طرف متوجہ ہوں, آپ کی بات کو سنیں. یہ دیکھو بھائی میں اٹینڈنس لے رہا ہوں میں. کیا ہوا, کہاں جا رہے ہو؟ میرا ایتھکس کے پروجیکٹ پہ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک گروپ آیا تھا, تو سر ایتھکس کے پروجیکٹ کا نام لکھا تھا. کیا نام ہے؟ سر اویس احمد 1342. نبیل آئے ہوئے, نبیل ابرار. اچھا یہ آخری بات رہ گئی, مجھے اچھا وہ یاد آ گیا. یہ جو 12 گروپس ہیں نا, 12 گروپ, یہ اپنے ٹاپکس جو ہے مجھے ای میل کر دیں گے. میں بھی واٹس ایپ گروپ پہ آپ کو اپنا ای میل دے دیتا ہوں, جی میں اس کا اقرا کا. تو اس پر آپ مجھے اپنی جو بھی پی پی ٹیز ہیں نا وہ وہاں پہ ای میل لازمی کر دیے گا, تاکہ پھر یہاں آ کے اس کو اوپن کرنا کھولنا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. تو جی میل اوپن ہوتی ہے, آرام سے ادھر سے ہم اس کو کھول لیں گے, اوپن کر لیں گے. جو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے ٹاپک ان کو ایسے دیے گئے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھائے نہیں ہے, کچھ تو میں کل پڑھا دوں گا, تو انہوں نے پھر جو سلائیڈز ہیں نا میں سارے لیکچرز اپلوڈ کر دوں گا. آج میری پوری کوشش ہے بلیک بورڈ پہ, تو وہاں سے لیکچرز لے کے ان سلائیڈز کو آپ یوز کریں, انہی سے بنا کے اپنی پی پی ٹی لے کر آ جائیں. اگر چاہیں تو انہی لیکچرز کی سلائیڈ سے بھی آپ دے سکتے ہیں, اگر الگ سے پی پی ٹی نہیں بھی بناتے تو دے سکتے ہیں. تمام اسٹوڈنٹ چلے جائیں, میں اٹینڈنس لگا دوں گا. پڑھنے میں کم آپ کیجیے گا. نہیں وہ تو اچھی بات ہے, بندہ سیکھتا ایسے ہی ہے. آپ بتا دیں زیادہ دیر اصل میں بات کرنے سے نا پھر مائنس ہوتی ہیں. گروپ لیڈر نے نا 6 سائٹ دے دی, تو اس وجہ سے آپ کو آپ کم بولا کرو بھائی, اچھے نمبر دے دیے. سر وہ میں بولا تھا فرسٹ ہاف کی میری اٹینڈنس لیٹ, میں 10 منٹ لیٹ آیا. کسی کی بھی نہیں لگی بھائی, کھلی نہیں رہی اٹینڈنس. یہ دیکھو نا آپ کے سامنے, سر ایبسنٹ سے واپس کیا تھا. تو تھوڑی دیر ہوگا, میں گھر جا کے صحیح نیٹ ملے گا تو میں لگاؤں گا 1 گھنٹے بعد. نمبر کتنے کم دیے